انتہائی یادگار اور متاثر کن رہا ہوگا۔ اس سفر نے ان کے اندر تجسس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو 16 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہیں۔ یہ سفر اس نوجوان عالم کو قاہرہ کے بازاروں اور دمشق اور بغداد کے قدیم شہروں تک لے گئے۔ یہ سفر اور ان مقامات پر جانا جہاں تقریباً 150 برس پہلے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی تھی، دنیا میں مقام کے متلاشی ایک نوجوان کے لیے دریافتوں کے سفر رہے ہوں گے۔ امام بخاری نے اپنے لیے جو مشن طے کیا وہ پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری 1000 سے زیادہ علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث ہیں۔ اس دوران انہیں 6 لاکھ سے زیادہ احادیث کے بارے میں معلوم ہوا، جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے۔ لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں سے صرف 7275 احادیث شامل کی گئیں، جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سمرقند میں امام بخاری کی آخری آرامگاہ پر جا کر ان کی میراث پر غور کرنے کا موقع ملا، جس میں وہ اقدار شامل ہیں جو آج ہماری ماڈرن سوسائٹی کے لیے بھی خاص طور پر اہم ہیں۔ امام بخاری کو پوری طرح تسلی کرنی تھی کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں یا نہیں، اور پیغمبر اسلام نے واقعی وہ عمل کیا تھا جسے ان کی سنت کے طور پر بیان کیا جا رہا تھا۔ امام بخاری باوقار اور حساس انسان تھے۔ وہ اپنا مستقبل خود بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے جو احادیث جمع کیں ان کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلافات ختم کروانا بھی ان کی میراث میں شامل ہیں۔ امام بخاری اپنی ایک اور اہم کتاب الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات دینے سے اونچا ہے، اور وہ ہے 2 لوگوں میں دوستی کروانا۔ امام بخاری سے ایک سبق جو مجھے حاصل ہوا وہ حدیث ہے جس میں پڑوسیوں، بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام ہے۔ انہوں نے احادیث بیان کی، مثلاً ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے اور بچوں سے ہمدردی نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام کے بارے میں ایک اور غلط فہمی صنفی مساوات کے معاملے میں ہے۔ امام بخاری کے نزدیک یہ قرآن اور پیغمبر اسلام کے پیغام کا سب سے انقلابی پہلو تھا۔ الادب المفرد میں اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں جو صحت مند بچے کی پیدائش پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور اسے اس کے لڑکا یا لڑکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم آج بھی صنفی مساوات کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں جب غلط تشریحات اور جاہلانہ رویے اور سلوک بہت سی مسلمان عورتوں کی پسماندگی کی وجہ بن رہے ہیں۔ اور عبادت گاہوں میں بھی بہت کام ہونے والا ہے۔ عبادت انفرادی روحانیت کے اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کا اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن مسلم کمیونٹی میں اور خاص طور پر مسجد میں اسے عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مردوں کے مذہبی فریضے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مساجد میں عورتوں کی حاضری صرف مساوی سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے محدود نہیں ہے، بلکہ ان رویوں کی وجہ سے بھی ایسا ہے جو مذہبی امتیاز اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بنیاد بنتے ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے جو امام بخاری نے اپنی بہت سی تصانیف میں ریکارڈ کی ہیں۔ اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا۔ اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں جن میں کہا گیا کہ ہمیں اپنی بدنیتی، دشمنی اور غصے کی وجہ سے کسی کے خاتمے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حق میں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو پاگل پن کی اور دشمنی کو نفرت کی حد تک مت جانے دو۔ اس پیغام کی شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سکھ گروہوں سے لے کر مسیحی مذہبی عالم سینٹ آگسٹین تک، جنہوں نے 4 اور 5ویں صدیوں میں اچھی مسیحی زندگی کے قواعد وضع کیے تھے، امام بخاری کی طرح کے لوگ دوسرے مذاہب میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ حق کا وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے مختلف مذاہب کی بنیاد رکھنے والی